بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ قِيلَ هَذَا فِي مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَظَاهِرٌ۔ یہاں سے معترض ایک اعتراض کرتا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ ماقبل میں ہم نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت نے دم مسفوح یعنی بہنے والے خون کو حرام فرمایا ہے، تو جب بہنے والا خون حرام ہے تو وہ نجس ہوگا، اور جب وہ نجس ہے تو اس کو نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جو دم غیر مسفوح ہے، جو نہ بہنے والا خون ہے، اس کو اللہ پاک نے حرام نہیں فرمایا، لہذا وہ مباح اور حلال رہا، اور جب وہ حلال ہے تو وہ پاک ہوگا، اور جو پاک ہے تو اس کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ نجاست کا خروج ناقض وضو ہے، طاہر و پاک چیز کا خروج ناقض وضو نہیں ہے۔ یہ بات ہم نے معقول میں کہی تھی۔ اب اسی پر معترض اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے جو کچھ کہا یہ بات جو معقول اللحم جانور ہیں ان میں تو صحیح ہے۔ معقول اللحم ان جانوروں کو کہتے ہیں جن کا گوشت کھانا شرعاً حلال ہے۔ وہ کہتا ہے ان میں تو یہ بات صحیح ہے کہ ان کا بہتا خون حرام ہے، اس لیے نجس ہوگا، اور جو نہ بہنے والا خون ہے وہ چونکہ حلال ہے تو وہ جو ہے آپ اس کو پاک مان رہے ہیں اور اس کو جس نہیں مارنا ہے، یہ بات آپ کی اس میں ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن جو غیر معقول اللحم جانور ہیں، یعنی جن کا گوشت کھانا شرعاً حلال نہیں ہے، جیسے کہ آدمی، انسان کا گوشت کھانا شرعاً حلال نہیں ہے، انسان غیر معقول اللحم ہے، تو کہتا ہے کہ انسان میں آپ کی یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا جیسے کہ بہنے والا خون حرام ہے، اسی طرح اس کا نہ بہنے والا خون بھی حرام ہی ہے۔ انسان کا بہتا خون اگر کوئی پی لے تب بھی حرام پیا اس نے، اور ہلکا پھلکا خون پی لے جو نہ بہنے والا ہے وہ تب بھی اس نے حرام ہی پیا ہے نا۔ تو جب اس کا نہ بہنے والا خون بھی حرام ہے تو لہذا آپ دم غیر مسفوح یعنی نہ بہنے والے خون کی حلت سے طہارت پر استدلال نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی حلت ہر صورت میں نہیں پائی جا رہی ہے نا، اس کی حلت ہر صورت میں نہیں ہے۔ معقول اللحم جانور میں تو وہ حلال ہے، لیکن غیر معقول اللحم جانوروں میں جیسے کہ آدمی، اس کا وہ دم دم غیر مسفوح بھی حرام ہے، تو اس کی حلت سے آپ اس کی طہارت پر استدلال نہیں کر سکتے، ہے نا۔ ورنہ اگر حرمت کا قاعدہ لیں گے تو لازم آئے گا کہ انسان کا نہ بہنے والا خون وہ نجس ہو۔ اگر آپ حلت اور حرمت ہی کو نجاست اور طہارت کی دلیل بنا لیں گے، اور آپ کہیں گے چونکہ نہ بہنے والا خون حلال ہے اس لیے وہ پاک ہوگا، اور بہنے والا خون حرام ہے اس لیے وہ ناپاک ہوگا، تو پھر تو لازم آئے گا کہ آپ انسان کے نہ بہنے والے خون کو ناپاک مانیں، کیونکہ اس کا نہ بہنے والا خون بھی حرام ہے۔ تو اگر حلت اور حرمت کو طہارت اور نجاست کی دلیل بنایا جائے تو پھر فساد لازم آئے گا، لہذا دم غیر مسفوح کی حلت سے اس کی طہارت پر استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ آگے سمجھ میں، یہ اعتراض ہے معترض کا۔ اس کا جواب یہ ہے، جواب پر تھوڑا غور دیجیے گا، کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں دم مسفوح کی حرمت کو بیان کیا، فرمایا نا او دم مسفوحا، پیچھے جو آیت گزری کہ یا وہ بہتا خون ہو، تو بہتا خون کی حرمت کو بیان کیا، اور دم غیر مسفوح جو تھا، نہ بہنے والا خون، اس کا اللہ پاک نے کچھ بھی ذکر نہیں کیا۔ جب اس کا کچھ بھی ذکر نہیں کیا تو وہ اپنی اصل حلت پر باقی رہا، ہے نا، یعنی حلال رہا، اور چیز کے حلال ہونے سے اس کی طہارت لازم آتی ہے،
چیز جب حلال ہو تو اس کا طاہر ہونا ضرور لازم ہے، کیونکہ اگر وہ طاہر نہیں ہوگی تو اس کے حلال ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک چیز حلال ہے مگر وہ ناپاک ہے تو کیا اسے انسان کھا سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ نجاست کا کھانا حرام ہے۔ تو حلال چیز جو انسان کی استفادہ کے لیے ہوتی ہے، انسان کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس سے فائدہ تبھی حاصل کیا جا سکتا ہے جب وہ پاک ہو، طاہر ہو۔ تو جب دم غیر مسفوح اپنی اصلی حلت پر باقی رہا تو اس سے اس کا طاہر اور پاک ہونا بھی لازم آیا، اور چونکہ آیت میں معقول اللحم یا غیر معقول لحم جانور کی کوئی تخصیص نہیں ہے، بلکہ اس میں مطلقاً دم مسفوح کو حرام کیا، اور اس کے مقابلے مطلقاً دم غیر مسفوح کو اس کی حلت اصلیہ پر باقی رکھا۔ معقول لحم جانور یا غیر معقول لحم جانور کی قید اس میں نہیں لگی ہے۔ تو یہ قید نہ لگنا یہ بتا رہا ہے کہ مطلقاً کوئی بھی جانور ہو، معقول لحم ہو یا غیر معقول لحم، اس کا جو دم غیر مسفوح نہ بہنے والا خون ہے وہ اپنے اصل کے لحاظ سے حلال ہے اور پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ایسا ہے تو ہم اس کی حلت سے اس کی طہارت پر استدلال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب رہ گیا آدمی کے خون کا مسئلہ۔ تو آدمی کا جو دم غیر مسفوح بھی حرام ہے، اس کی وجہ اس کا نجس ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ انسان کا مشرف اور مکرم ہونا ہے، کہ اللہ پاک نے فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، کہ ہم نے اولاد آدم کو مکرم اور مشرف بنایا ہے۔ اور چیز مکرم اور مشرف کو اگر کھایا جائے، پیا جائے، وہ پیشاب پاخانے میں تبدیل ہو جائے پیٹ میں جا کر، انسان اس کو اپنی سبیلین سے باہر نکال دے، تو یہ اس چیز کی بلا شبہ تذلیل و توہین ہے۔ تو اس کا کھانا پینا اگر حلال ہو انسان کا، اس کے گوشت کا، تو یہ اس کی تذلیل اور توہین ہے، جبکہ اللہ پاک نے اس کو مکرم مشرف بنایا، اس لیے اس کے ہر چیز کو اللہ پاک نے حرام فرما دیا۔ اس کا بہتا خون ہو یا بہتا خون نہ ہو، اس کا گوشت ہو، چربی ہو، کچھ بھی ہو، وہ بہرحال حرام ہے۔ تو یہاں جو حرمت ہے آدمی کے دم غیر مسفوح کی بھی، وہ اس کی کرامت و شرافت کی وجہ سے، اور جو حرمت کرامت و شرافت کی وجہ سے ہو وہ نجاست کو مستلزم نہیں ہے، وہ نجاست ثابت نہیں کرتی ہے۔ اور جب وہ نجاست ثابت نہیں کرتی ہے تو انسان کا نہ بہنے والا خون بھی جو ہے وہ طاہر ہے، پاک ہے، البتہ بس وہ حلال نہیں ہے۔ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز طاہر اور پاک ہو مگر وہ حلال نہ ہو، جیسے کہ وہ پانی جس میں میڈک مر کر پھول پھٹ گیا اور اس کے ریشے ریشے پانی میں بکھر گئے بالکل، تو ہمارے نزدیک اس پانی سے وضو کرنا تو جائز ہے کیونکہ وہ پانی پاک ہے، لیکن اس پانی کو پینا حلال نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک جانور کے ریزے مل گئے ہیں اور اس جانور کے ملے ہیں جو کہ انسان کو کھانا حرام ہے۔ تو اس پانی کا ان جانور کے ریزے مل جانے کے سے پینا تو حرام ہو گیا، لیکن وہ پاک ہے اس لیے وضو کرنا جائز ہے۔ تو دیکھو یہاں طہارت تو ہے مگر حلت نہیں ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز پاک ہو مگر حلال نہ ہو۔ تو اسی طرح انسان کا دم غیر مسفوح وہ پاک تو ہے مگر شرافت اور کرامت کی وجہ سے وہ حلال نہیں ہے۔ یہ ہو گیا اس کا جواب۔ دیکھیں تو الہ ھذا فیما یوکل لحمہ، پھر اگر کہا جائے کہ آپ نے جو بات کہی یہ معقول الحم جانوروں میں تو بالکل ظاہر ہے، وہ اما فیما لا یوکل لحمہ کل آدمی فغیر المسفوح حرام ایضا، رہے غیر معقول لحم جانور جیسے کہ آدمی، تو اس میں دم غیر مسفوح بھی حرام ہے۔ فلا يمكن الاستدلال بحلہ علی طہارتہ، لہذا دم غیر مسفوح کی حلت سے اس کی طہارت پر استدلال کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ قلت، میں نے کہا، جواب دیا، لما حکم بحرمت المسفوح بقیہ غیر المسفوح علی اصلہ وہو حل، میں نے کہا کہ جب دم مسفوح کی حرمت کا حکم دیا گیا تو دم غیر مسفوح اپنی اصل پر باقی رہا جو کہ حلت ہے، وَيَلْزَمُ مِنْهُ طہارت، اور حلت سے طہارت لازم ہے، سواء کانا فیما یوکل لحمہ اولا، اب چاہے وہ دم غیر مسفوح ان جانوروں کا ہو جن کا گوشت کھایا جاتا ہے یا ان کا ہو جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے۔
ہے نا، مطلقاً طہارت اس سے لازم ہے لے اطلاق نس، کیونکہ نس اس میں مطلق ہے۔ ثم حرمت غیر المصفوف الآدمی بنا ان علی حرمت لحمہ، پھر یہ کہ دم غیر مصفوف کی جو حرمت ہے آدمی میں، وہ اس کے گوشت کی حرمت کی وجہ سے ہے۔ وہ حرمت لحمہ لا توجب نجاستہ، لیکن اس کی گوشت کی حرمت و کرامت اس کی نجاست کو واجب نہیں کرتی۔ اذ هذه الحرمت للکرامت لا للنجاست، کیونکہ یہ جو گوشت کی حرمت ہے وہ کرامت اور شرافت کی وجہ سے، نہ کہ نجاست کی وجہ سے۔ فغیر مصفوف فی الآدمی یکون علی طہارتہ الاصلیہ، لہذا دم غیر مصفوع آدمی میں وہ اپنی طہارت اصلیہ ہی پر ہوتا ہے، ما کونہ محرما، حرام ہونے کے باوجود۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ایک فرق بیان کرتے ہیں دم مصفوع اور دم غیر مصفوع۔ ماقبل کے مسائل سے آپ پر یہ چیز بخوبی واضح ہو گئی کہ جو دم مصفوع ہے، بہتا خون ہے، وہ ناپاک ہے، اور جو دم غیر مصفوع ہے، نہ بہنے والا خون ہے، وہ پاک ہے۔ اب رہا یہ کہ ایسا یہ فرق کیوں رکھا، دونوں بلڈ، دونوں طرح کے خون کے حکم میں یہ فرق کیوں ہے کہ مصفوع ہے تو ناپاک اور غیر مصفوع ہے تو پاک، حالانکہ ہے دونوں خون ہی، ہے دونوں انسان کے جسم سے ہی نکلتے، پھر دونوں کے حکم میں یہ فرق کیوں ہے، ایک پاک ہے اور ایک ناپاک؟ تو مصنف علیہ رحمہ دم مصفوع اور غیر مصفوع کے درمیان حکم میں جو فرق ہے اس کی حکمت بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کی وجہ ایک باریک اور گہری حکمت پر مبنی ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ جب ہم کوئی لقمہ کھاتے ہیں، جب ہم کچھ کھاتے ہیں تو اس پر ہمارے پیٹ کے اندر 4 ہاضمے گزرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہاضمہ ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کو منہ میں لے کے چباتے ہیں، تو اس چیز کے اور ہمارے لعاب سے مخلوط ہو کر جو ایک مادہ بنتا ہے، وہ اس لقمے، وہ اس کھانے پر سب سے پہلا ہاضمہ ہوتا ہے۔ ہم نے اس کو منہ میں لیا، چبایا، اب وہ ہمارے لعاب تھوک کے ساتھ خوب مخلوط ہو کر ایک نرم اور غداس مادہ بن گیا، یہ پہلا ہاضمہ ہے۔ اس کے بعد وہ کھانے کی نلی کے ذریعے ہمارے پیٹ میں جاتا ہے، وہاں اس پر دوسرا ہاضمہ گزرتا ہے، اس طور پر کہ اس سے جو ہے کچھ حصہ پیشاب پاخانے کی شکل میں معدے میں چلا جاتا ہے، اور کچھ حصہ بلڈ کی شکل میں الگ ہو جاتا ہے، دوسرا ہاضمہ ہو گیا۔ تیسرا ہاضمہ اس بلڈ پر گزرتا ہے، اس میں 2 طرح کا بلڈ بنتا ہے، ایک گاڑھا بلڈ بنتا ہے، وہ رگوں میں چلا جاتا ہے جو بہتا ہے، اور ایک باریک لطیف بلڈ ہوتا ہے، وہ ہمارے گوشت میں، ماس پیشیوں میں چلا جاتا ہے۔ 3 ہو گئے۔ پھر جو ماس پیشیوں میں گیا ہے اس پر ایک ہاضمہ گزرتا ہے، اس کے بھی 2 حصے ہوتے ہیں۔ وہ خون جب ہماری ماس پیشیوں گوشت میں بھرا رہتا ہے تو جیسے جیسے اس پر دن گزرتے رہتے ہیں وہ گوشت بننے لگتا ہے، عضو بننے لگتا ہے، اور جو نیا خون آتا ہے وہ اپنی خون والی شکل پر ہی ان گوشت اور ماس پیشیوں میں باقی رہتا ہے۔ تو 4 ہاضمے اس لقمے پر، اس کھانے پر گزرتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، ہے نا۔ 3 ہاضموں کے بعد جو بلڈ کی تقسیم ہو جاتی ہے نا، تیسرے ہاضمے میں جو بلڈ کی تقسیم ہوتی ہے، گاڑھا خون رگوں میں چلا جاتا ہے، پتلا خون ماس پیشی گوشت میں آ جاتا ہے نا۔ اس کے بعد جو چوتھا ہاضمہ ہے، اس چوتھے ہاضمے پر آپ غور کیجئے کہ جو باریک اور لطیف خون ہماری ماس پیشی گوشت میں آیا تھا، وہ آخر ہوا کیا؟ اس سے ہمارا عضو بنا نا، اس سے ہمارا گوشت بنا، اس سے ہمارا جسمانی اعضا بنے۔ تو جسمانی اعضا چونکہ پاک ہے نا، تو وہ جس خون سے بنتے ہیں، جو خون عضو کی شکل لینے کی طبیعت اور قابلیت رکھتا ہے، اس کو شریعت نے عضو ہی کا حکم دے دیا، اور عضو چونکہ شرعاً پاک ہے لہذا وہ خون بھی شرعاً پاک ہوگا۔ اور جو خون رگوں میں چلا جاتا ہے، وہ چونکہ اس سے عضو بنتا نہیں ہے کوئی، بس اس کا دوران انسان کو زندہ رکھے رہتا ہے، اس سے عضو نہیں بنتا ہے،
اس سے ہمارے گوشت پروان نہیں چڑھتا ہے نا، وہ محض سیال شکل میں ہی رہتا ہے اور مسلسل وہ گردش کرتا رہتا ہے تاکہ انسان زندہ رہے۔ تو چونکہ اس سے عضو وغیرہ بننا نہیں ہے تو اس کو اس کے اصل حکم پر رکھا، اور وہ کیا ہے کہ وہ ایک گندگی ہے، ناپاکی ہے، تو وہ ناپاک مانا گیا، ہے نا، اس کو نجاست مانا گیا۔ اب جب اس کے بعد ہمارا بلڈ نکلتا ہے، جیسے ہماری کوئی سوئی چبھ گئی یا کچھ بھی چبھ گیا تو بلڈ نکل پڑتا ہے نا، تو اب ہم کو پتا کیسے لگے گا کہ یہ جو بلڈ نکل رہا ہے یہ گوشت والا خون ہے، جو گوشت میں ہوتا ہے ماس پیشیوں میں، وہ خون ہے، یا یہ رگوں کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ خون ہے؟ پتا کیسے لگے گا؟ تو کہتے ہیں کہ پتا ایسے لگے گا کہ اگر وہ نکل کر بہنے لگے تو سمجھ لو کہ یہ رگوں کا خون ہے، کیونکہ رگوں کے خون میں بہاؤ بڑا تیزی سے ہوتا ہے، اس میں بڑی سرعت ہوتی ہے، بڑی اسپیڈ سے وہ بہتا ہے، جیسی رگ کو کوئی چیز ٹچ کرے گی فوراً وہ نکل کر فوارے کی طرح بہنے لگے گا۔ تو جب خون نکل کر بہنے لگے تو سمجھ لو کہ وہ رگوں کا خون ہے، اور رگ کا خون چونکہ ناپاک ہوتا ہے اس لیے کہا کہ بہتا خون ناپاک ہے، بخلاف اس کے کہ اگر خون نکلا اور بہا نہیں، بس اپنے زخم پر وہ چھلک کر رہ گیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ رگوں کا خون نہیں ہے بلکہ ماس پیشی اور گوشت کا خون ہے، کیونکہ ماس پیشی اور گوشت والے خون میں بہاؤ نہیں ہوتا ہے، اس میں اسپیڈ نہیں ہوتی ہے، اس میں دوران نہیں ہوتا ہے تیزی سے، ہے نا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خون بہا نہیں تو سمجھ لو کہ وہ گوشت کا خون ہے، اور گوشت کا والا خون چونکہ پاک ہے لہذا اس کو پاک مانا اور کہا کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ فرق ہے، اور یہ اس فرق کی حکمت ہے۔ دیکھیں، والفرق بین المسفوح وغیرہ مبنی علی حکمت غامضہ، مسفوع اور غیر مسفوع کے حکم میں جو فرق ہے وہ مبنی ہے ایک باریک اور دقیق حکمت پر، وہ یہ ہے کہ ان غیر المسفوع دم انتقل عن العروق وان فصل عن النجاسات، کہ دم غیر مسفوع جو ہے وہ ایسا خون ہوتا ہے جو رگوں سے منتقل ہو جاتا ہے، رگوں سے جدا ہوتا ہے، اور نجاستوں سے وہ منفصل ہو جاتا ہے، وحصل له حزم آخر فی الاعضاء، پھر اس میں ایک دوسرا حزم اس کو حاصل ہوتا ہے اعضاء کے اندر، فسارا مستعدا لان یصیر عضوا، تو وہ عضو بننے کے قابل ہو جاتا ہے، فاخذ طبیعت العضو، اور عضو کی طبیعت لے لیتا ہے، فآتاہ الشرع حکمہ، تو شریعت مطہرہ نے اس کو عضو ہی کا حکم دے دیا، عضو پاک ہے تو اس کو پاک مانا، بخلاف دم العروق، بخلاف رگوں کے خون کے، فإنه اذا سال عن راس الجرح، تو اس کا حال یہ کہ جیسے ہی خون زخم کے سر سے بہتا ہے تو علم انه دم، تو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ خون ہے انتقل عن العروق، جو رگوں سے منتقل ہو کر آیا ہے، فی حادثات، اسی وقت، وہو دم النجس، اور رگوں کا خون ناپاک ہے اس لیے اس کو ناپاک مانا، اما اذا لم یصل، رہا یہ کہ جب خون نکلا اور بہا نہیں تو علماء، معلوم ہو گیا، انہ دم العضو، کہ یہ عضو والا خون ہے، ہادہ فی الدم، یہ جو فرق ہے وہ تو دم میں ہے، جو فرق بیان کیا نا حکمت، وہ دم میں ہے، کہ دم قلیل، وہ دم مسفوع اور دم غیر مسفوع میں جو فرق ہے، یہ تفصیل اس کی، یہ تو یہ ہو گئی، لیکن اب رہا کہ قلیل اور کہ کثیر، اس میں کے بھی حکم میں فرق ہے، کہ کہ قلیل جو منہ بھر سے کم ہو اس کو پاک مانا، اور جو قصیر یعنی منہ بھر قے ہو اس کو ناپاک مانا، تو اس کے حکم میں فرق کی وجہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قے قلیل ہوتی ہے نا، وہ گویا کہ ایک پانی ہوتا ہے جو معدے کے بالائی حصے، اوپری حصے سے آتا ہے، اور معدے کا بالائی حصہ چونکہ محل نجاست ہے نہیں، اس لیے قے قلیل کو نجس نہیں مانا، بخلاف قے کثیر یعنی منہ بھر قے کے، یہ جو ہے یہ وہ مواد ہے جو معدے کی نچلے حصے سے آتا ہے، اور معدے کا نچلا حصہ چونکہ محل نجاست ہے اس لیے قے کثیر، منہ بھر قے کو جو ہے ہم نے ناپاک مانا، تو یہ قے قلیل اور کثیر کے درمیان فرق کی وجہ ہے۔ واما فی القے، اور رہا قے میں وجہ فرق، تو وہ یہ ہے کہ فالقلیل هو الماء الذي كان في اعلى المعدة، کہ قے قلیل وہ پانی ہے
جو معدے کے اوپری حصے میں ہوتا ہے، وہی لیست محل نجاستی، اور معدے کا اوپری حصہ محل نجاست نہیں ہے۔ فوق حکم ریق، تو اس کا حکم تھوک کی حکم کی طرح ہے، اور تھوک چونکہ پاک ہے تو وہ بھی